السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے آپ سب کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں اور سلام۔ جو میرے بچوں کے عمر کے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کی عمر کے ہیں، ان کو پیار، جو میرے جتنے ہیں ان کو سلام، جو میرے بزرگ ہیں، میرے والدین کی طرح ہیں، ان کو آداب۔ اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ جو ہم آج بات کریں گے نا انشاءاللہ العزیز، وہ یہ کریں گے کہ ہر کامیابی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کس طرح ہمیں مل سکتی ہے، اور مصیبت اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کریں کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو، اور ہم کیا کریں کہ اللہ بس ہم سے راضی ہو، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم نہ ہو سکے۔ تو اس میں میں آج آپ کو بتاتی ہوں، آسان آسان چیزیں ہیں جو کہ روزمرہ کے معمولات میں ہونی چاہیے۔ آپ پڑھا کریں یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا مقتدر، و یسر لی امری و افوض امری الی اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی پکچر بھی آپ کو آ جائے گی، ٹینشن نہیں لینی انشاءاللہ۔ میری جان بھی آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے، چونکہ میں اس دنیا کا جو مالک ہے نا اللہ، اس کو راضی کرنے کے لیے آپ سب کے کو بتانے میں لگی ہوں۔ آپ پہ کوئی میرا احسان نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں ہر وقت آپ کے پوچھنے پہ آپ کے لیے لبیک کہتی ہوں کہ جو کسی نے پوچھنا ہے، جو کام ہے، لبیک۔ جس طرح ہم اللہ کو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، جتنے بھی گندے ہوں، جتنے بھی گناہ گار ہوں، کہتے تو ہیں نا میں حاضر ہوا، میں حاضر ہوا۔ اس طرح چونکہ میں اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے کہتی ہوں کہ لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، کوئی بھی کام ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ میاں کے نام ہیں اور آگے چھوٹے چھوٹے قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا مقتدر، و یسر لی امری و افوض امری الی اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب میں آپ کو اس کا میننگ بھی بتا دیتی ہوں، اور میں میننگ سمیت اپنی ڈائری میں سے اس کی پکچر آپ کو بھیجوں گی، چونکہ یہ میرے روز کے معمولات میں سے ہے پڑھنا۔ اے سخی، یا کریم، اے سخی، یا رقیب، اے نگہبان۔ آپ اپنی ڈائری پہ لکھ بھی سکتے ہیں میرے بولنے کے ساتھ ساتھ۔ یا کریم، اے سخی، یا رقیب، اے نگہبان، یا مجیب، اے دعا قبول فرمانے والے، یا مقتدر، اے صاحب قدرت والے، مطلب جو چاہے کر جانے والے۔ اللہ نے تو کسی سے اجازت نہیں لینی نا، اس نے تو کن کہنا ہے، کام ہو جانا ہے۔ وَيَسِّرْ لِي امری، اور میرے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ وَأُفَوِّضُ امری الی اللہ، اور میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس سے اچھی، اس سے مضبوط، اس سے پیاری کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز رہ گئی اس میں؟ اور کتنی آسان ہے، آپ کے روز کے پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا مقتدر، و یسر لی امری و افوض امری الی اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور درود شریف خوب شوق سے پڑھنے کے بعد، اور اللہ کی تعریفی دعائیں پڑھنے کے بعد، جیسے کوئی بھی دعا آپ پڑھنا چاہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اور تیسرا کلمہ، اس میں اللہ کی بہت تعریف، جو بھی آپ اس طرح اللہ کی تعریف پہلے کر کے اس کو راضی کریں، زمین ہموار کریں، تو پھر ہی بیج ڈالیں گے نا، پھر ہی اس کے پھل پھول لگیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی رضا جو ہوگی وہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے کاموں میں آسانیاں
ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ بات یہ ہے کہ ہماری نیتیں درست رہیں، اللہ کے لوگ جو ہیں نا ان کے لیے ہمارے دل میں خوف ہو، ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بس اس سے ڈریں۔ پھر دروازے کھلے ہیں، اور اگر ہم یہ کام کریں تو پھر دروازے بند ہیں، بکرے دو، صدقے دو، بھینسیں دو، گائے دو، بکرے دو، اونٹ دو، کھلنے والے نہیں۔ جب اللہ کو ناراض کر دیا، جب تک آپ پھر اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے قیامت کے دن بھی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، پہلے اس سے معافی مانگو، میں ہرگز معاف نہیں کروں گا جب تک وہ معاف نہ کرے۔ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ چھوڑ دیا تو میں معاف کر دوں گا، یہ میرا معاملہ تھا۔ یہ اللہ کے ساتھ آپ کے کام کاج تھے، وہ بندوں کے ساتھ ہے، حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا بہت دھیان کریں، باخدا بہت دھیان کریں، باخدا بہت اللہ سے ڈریں۔ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، میں شاید آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اور مصیبت اور پریشانی میں کیا پڑھیں؟ آیت کریمہ کو بہت پڑھیں۔ اگر اللہ پاک حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنی مصیبتوں کے پیٹ سے، پریشانیوں کی پیٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا۔ اور یا حیو یا قیوم برحماتی کا استغیث پڑھیں، یہ سنگولر سیغہ ہے۔ اگر نستغیث پڑھیں تو جمع یعنی پلورل بن جائے گا، سیغہ ہو جائے گا۔ یہ اسم اعظم ہے، اور اس میں ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم کا علاج ہے۔ اور میں پتہ کیا کرتی ہوں؟ آپ کو اچھی بات بتاؤں جو میں کرتی ہوں، آپ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم برحماتی کا نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ دو اسم اعظم یوں آپس میں جڑ جائیں گے نا محبت پیار سے، تو بس پھر دروازہ کھلا ہی کھلا۔ اور آپ استغیث کہیں گے تو صرف آپ کے لیے ہوگا، نستغیث کہیں گے تو آپ کی ساتوں پشتوں کے لیے اور نبی کی پوری امت کے لیے ہوگا، تو اس کا اور زیادہ پھل ملے گا۔ لہٰذا خود غرضی کو تو ہم سب اپنے میں سے نکال ہی دینا یار، خود غرضی کہیں فٹ نہیں آتی۔ خود غرضی بری چیز ہے اور اس کا برا انجام ہے۔ بس کسی کے لیے بس مر جائیں، جب وہ آپ کو کچھ دعا کے لیے، کام کے لیے کہہ دینا، تو جہاں تک آپ کی طاقت ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہاں زور لگا دیں۔ مریض کے لیے پڑھیں تو بس پھر اس کے لیے روزے رکھیں، تسبیح کریں۔ یہ نہیں کہ اس کو کہہ دیا، اچھا وعدہ کر لیا اور وہ وعدہ جھوٹا ہو گیا، تو پھر آپ کی اپنے لیے دعائیں نہیں قبول ہونی، وہ اسی کے لیے جائیں گی جس سے وعدہ کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ وعدہ کرو، پورا کرو۔ آج مان گیا، کل مکر گیا، کل مان گیا، پرسوں مکر گیا، روز ایک نئی کہانی کھول کے نیا کیا کہتے ہیں ایسے چھٹ کے چھج میں، جو کہتے ہیں چھاج میں اس کو کھلار کے پھر بیٹھ گئے۔ اس طرح اللہ کو نہیں پسند۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آپ نے پڑھنا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور غسل جنابت سے قبل بھی یہ پڑھ لیتے تھے اسم اعظم کے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ساری پابندیاں ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں تاکہ بس ہم اللہ سے دور رہیں۔ یہ نہیں میں کہتی کہ خدا نہ خواستہ اس حالت میں پڑھتے رہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف باوضو رکھیں، لیکن اگر پڑھ لیا کوئی بات نہیں، اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پڑھیں۔ اچھا، یہ آپ کی پریشانیوں سے نجات کا بن گئی۔ اس کے علاوہ دیکھیں مشرک تھے، جو کفار تھے، اسلام کے خلاف سازشیں بنانے والے، تو حضور اکرم اور تمام صحابہ کرام فوراً پڑھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالے نا، بڑا اپنے آپ کو نواب صاحب سمجھ کے، آپ پڑھیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، پڑھ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک دیں۔ آپ دیکھیں اس شخص کی طاقت، وہ عورت ہے، آدمی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کیسے پارا پارا ہو جائے گی، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔
اللہ، اور جو آپ نے خود پڑھنا ہے وہی پڑھنا ہے. جو آپ نے کسی اور کو لگا دیا میرے لیے پڑھ دو، یہ دعائیں کر دو، یہ عمل کر دو، یہ علم کر دو، کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ سجدے میں خود نہ گرے رہیں. اپنے آپ کو گرا دے اللہ کے سامنے، اپنی دعائیں خود کریں. ٹھیک ہے والدین کو کہہ دیا، بہن بھائی کو کہہ دیا، ہمسایوں کو خود بھی تو کریں نا. اور ہمیشہ دوسروں کو اپنی دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسرے کی دعا اور کوئی کرتا ہے نا تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے. فرشتے کہتے دیکھو دوسرا بندہ بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو کوئی اچھی بات ہی ہوگی. تو دیکھیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. کتنے مہینے سال لوگ صرف اس آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور اتنی اونچی لکڑیاں جمع کی گویا آسمان تک پہنچ گئے. اور پھر ان پہ ہر بندے کو کہا گھی لاؤ، تیل لاؤ، جو پاس جلانے کے لیے چیز ہے لاؤ. پھر آگ لگا کے منجنیق سے پھینکا گیا. حضرت اگر آپ اس جگہ پہ جا کے ابھی بھی دیکھیں، اگر آپ کسی نے دیکھی بھی ہوگی تو وہ ابھی بھی وہ اجڑی پڑی جگہ ہے جہاں سے ان کو منجنیق چلائی گئی تھی. لیکن جہاں پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو گلزار بنا دیا. ماں رو رہی تھی میرا بچہ اندر جل رہا ہے، اپنے میاں سے لڑ رہی تھی، تم نے میرے بچے کو کچھ مدد نہیں کی وجہ. تو اللہ نے اس کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا. دیکھا جنت سے لباس آیا ہوا ان کے لیے، جنت سے کھانے آ رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد کی جگہ ٹھنڈی ہے. اور اللہ نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا، میرے بندے خاص کے لیے. نہ تو اتنی ٹھنڈی ہونا، فریز تو نہیں کرنا نا نعوذ باللہ ان کو، نہ ایسے گرم رہنا، جلانا تو نہیں نا نعوذ باللہ ان کو. دیکھو میرے اللہ کی باتیں اور اس کے فیصلے. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی بندہ مکاریاں کر کے آپ کو تنگ کرنے کی سازش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے کروڑوں اربوں فرشتے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ ایسے اس میں گرتا ہے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، اور اس کو گرنا بھی چاہیے. اور اگر آپ چاہیں کہ رزق کی آپ کے اوپر بارش ہو، حلال اور فراخ رزق کی، تو یا باسطو یا فتاح یا کریم، یا باسطو یا فتاح یا کریم 313 دفعہ صبح، 313 دفعہ شام میں پڑھیں والآخر درود شریف کے ساتھ. اور چلتے پھرتے جو ہے نا وہ یہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ حلال فراخ رزق، بے حساب رزق عطا فرمائیں گے. ظلم کا جو بدلہ ہوتا ہے نا میری جان، وہ سزا نہیں ہوتی. اگر آپ نے کسی کو سزا دے دی، کیا اس ظلم کا بدلہ ہو گیا؟ کسی سے اس کی قیمتی ترین چیز چھین لی، چھپا لی، رکھ لی، سمجھا کہ یہ میرے ابے کا مال ہے، تو کیا اس کا بدلہ یہ ہے اس کو سزا دے؟ نو. اس کا بدلہ اس کی سزا نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں دعا دیں دعا ہی لیں، دوسرے کے دکھ درد بانٹیں. حضور کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، ابو بکر صدیق کو کوئی بازار میں کھڑا ہو کے بدو گالیاں دے رہا تھا، کم بخت بدبخت، اور وہ دیتا ہی جا رہا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق سن رہے تھے خاموش. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہنس رہے تھے لگاتار. آخر جب بہت دیر گزر گئی، بے حساب ٹائم گزر گیا، تو آپ کو بھی غصہ آ گیا، آپ نے بھی اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. تو حضور پاک کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ چلے گئے. تو پھر ابو بکر صدیق چپ ہو گئے، پیچھے حضور پاک کے گھر گئے اور ان کو کہا یا رسول اللہ، جب وہ میرے ساتھ اتنی گندی باتیں کہہ رہا تھا، میرے پورے خاندان پہ الزامات لگا رہا تھا، آپ ہنس رہے تھے، اور جب میں نے کچھ بولا تھوڑا بہت تو آپ ناراض ہو کے آ گئے. تو آپ نے کہا تمہیں نہیں معلوم ابو بکر کہ جب تم خاموش تھے فرشتے اس پہ لعن و طعن کر رہے تھے، اور اللہ اس کے لیے بند کر رہا تھا تدبیریں، اور جب تم نے بولنا شروع کر دیا شیطان آ گئے، فرشتے چلے گئے، اللہ نے مدد بند کر دی، تو میرا وہاں کیا کام تھا؟ میں بھی آ گیا. لہٰذا جب کوئی آپ پہ زیادتی اور ظلم کرے صبر کر لیں، آپ صبر کر لیں. یہ نہیں کہ اللہ کو کچھ نہ کہیں،
اللہ کو تو جتنی دفعہ کہہ سکے کہیں. جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت سجدے میں جا کے کہیں کہ میں نے صبر کر لیا اس کی بات پہ، لیکن میں نے اپنا معاملہ تیری عدالت میں ڈال دیا اللہ، تیری عدالت میں. اور تیری عدالت انصاف کرنے میں جھٹ لگاتی ہے، جھٹ. جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جو تکلیف میرے دل کو پہنچائی ہے، اس کو اسی زیادہ نہیں تو اللہ میاں کم از کم اتنی ہی چوٹ تو لگا نا، تاکہ اس کے 14 طبق روشن ہوں. تو جو 7 نمازیں پڑھتا ہے وہ 7 میں پڑھے، تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں 4 اور 5، وہ 5 اور 4 9، وہ 9 میں پڑھے. اور جب وہ صلاۃ حاجت تو سجدے میں پڑھے. اللہ میاں میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے بے کس مجبور کی دعا سننے والا؟ اللہ ہی ہے. ربی انی مغلوب فانتصر، میں مجبور ہوں، یا میں چپ ہوں، میں نے صبر کر لیا ہے، تو اس سے میرا بدلہ لے لے. پھر اللہ کا بدلہ شاندار ہی بدلہ ہوگا، جو دنیا یاد رکھے گی، آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. اس لیے باخدا کسی کا دل نہ دکھائیں، باخدا کسی کا دل نہ دکھائیں. ہر ایک کے کام آ جائیں. کسی کا کانٹا اٹھا دیں، کسی کے رستے کا پتھر اٹھا دیں، کسی گرے ہوئے کو کھڑا کر دیں. کوئی پیچھے رہ جائے عزیزوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں میں سے اپنے سے، لیکن اس کو جتائیں نا، احسان جتا کے، کہ پھر اس کے اوپر اپنے حکم چلائیں کہ میں تو مدد کرتا ہوں، یا میرا فلانا تو مدد کرتا ہے. مدد اللہ کرتا ہے، وہ آتا ہی اس کے لیے ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. اب ہم نے کسی کے بیمار کے دعا کر دی، اب اس پہ ہمارا احسان ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، اس کے بدلے میں ہزار چیزیں دے گا. پھر آپ دیکھیں بھٹو کا کہنا یہ میری کرسی ہے اور یہ بڑی مضبوط ہے. صبح نہ کرسی رہی نہ بھٹو رہا. زرداری اور الطاف حسین کہتے ہیں ہم چاہیں تو کراچی سے خیبر تک سارا بند ہو جائے گا، یاد رکھیں ہمیں نہ چھیڑے اسٹیبلشمنٹ. پھر کدھر گئے؟ پھر بند کیوں نہیں کرا رہی؟ اور نواز شریف کہتا تھا کہ جناب مجھے عمران خان کو میں کیا سمجھتا ہوں 2-3 سیٹیں لینے والے، اس سے تو مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کی رحمت کو حیا آ گیا، جوش آ گیا، اور اس نے وہ 2-3 سیٹوں والے کے ہاتھوں اس کو خوار کر کے ملک بدر بھی کر دیا. اب اس کو قبر بھی یہاں نہیں ملے گی، جیسے ایران کے بادشاہ کو نہیں ملی. پھر آپ دیکھیں انجام، یہ جو وہ عرب کا تھا خاشق جی، اس کا وہ کتنے پیسے والا تھا، اور پھر آخری وقت ایسے برے حالات آئے کہ وہ صدقے کی ٹکٹ لے کے گیا. اور آج سمود فرعون کا دیکھیں، اس کا کیا حشر ہو. اللہ کے خوف سے رونے والے کا داخلہ جو ہے نا وہ جنت، اللہ کے خوف سے رونے والے کا داخلہ جنت میں ہی ہے، اس کے لیے جہنم کا داخلہ محال ہے. اللہ اس کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گی. جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روئیں گی، اس سے فریادیں کریں گی. کسی بندے سے کبھی مدد نہ مانگے، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. اللہ جو ہے مدد کے لیے. کیا اللہ کبھی نہیں بھی آپ کو ملا؟ آپ جب پکارے مل گیا. راتوں کو جب آنکھ کھلے بیٹھ جایا کرے دعا کرنے، خوب دعا کر کے رو دو کے دوبارہ لیٹ جایا کرے. مر کے بھی تو لیٹنا ہی ہے نا. جس طرح بکری کا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا نا، اسی طرح جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہیں وہ جہنم میں نہیں جا سکتی. اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے کی جھولی ضرور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بھر دے گا، اور اس کی حاجت اس کو پوری کر کے دے گا. آپ ہتھیلی پہ سرسوں جمتی دیکھ لیں گے، کبھی کر کے دیکھ. اللہ سے مانگے، مانگتے ہیں، مانگتے مانگتے مانگتے. یہ نہیں کہ ایک دن کے بعد آپ نے رو دھو لیا پھر آپ نے سرنڈر کر دی. نہیں، آپ کے مقابلے میں تو اللہ آ گیا. سرنڈر کس چیز کا؟ اب تو آپ کے تنگ کرنے والے کے دن برے آنے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو ابو لہب کہ نامراد ہوا اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا جو اس نے کمایا تھا،
اور وہ ضرور شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بچھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ آپ دیکھیں جنگ بدر میں قریش کے اکثر و پیشتر بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس کی شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا، فراڈیے کو، جو حضور پاک کو ہر وقت تکلیف دینے میں بدبخت رہتا تھا، اتنا اس کو تکلیف ہوئی کہ وہ 7 دن بیمار رہا اور پھر انتہائی عبرتناک موت پہ مر گیا، اور اسے عدسہ کی بیماری لگی جس کو کہتے ہیں چھوت کی۔ اس کے گھر والوں نے بھی اسے چھوڑ دیا کیونکہ چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد 3 روز تک اس کے پاس کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک رات یہ روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانپ دیا، اور اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے پہنچی اور اسلام لائی، پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس کی وساطت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب دیکھیں ماں کا سب، بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے، یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیا وہ اس کا کسب تھا، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد لی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بیٹا اس کا کسب ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی کے بیٹے نے غلطی کی ہے تو باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی کی بیٹی نے غلطی کی ہے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے، اور کسی کے باپ نے غلطی کی ہے، ماں نے کی ہے تو بچے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی سزا بھگتنی ہے۔ یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں کیونکہ جب وہ عدسہ کے مرض میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا، اور اس کی اولاد نے بھی اسے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا، بے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کے لیے اس کی اولاد کو توفیق نہ ہوئی۔ اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا جو ابو لہب کے متعلق اس صورت میں گزری تھی۔ اس کی بیوی کا نام عروہ تھا، وہ جمیل اس کی رکنیت تھی کیونکہ خوبصورت بہت تھی، اور دونوں میاں بیوی بہت خوبصورت تھے، چمکدار گورے پنک رنگ کے جیسے آگ دہک رہی ہے ان کی گالوں پہ، اس لیے اس کی جمیل کنیت تھی۔ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ جمیل نے حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ نازل ہوئی جمیل نے اس کو سنا تو بپھری رسول اللہ کی تلاش میں نکلی، اس کے ہاتھ مٹھی بھر پتھر تھے اور حضور کو ڈھونڈتی ہوئی غم کے اشار حجم میں پڑتی ہوئی گئی کہ میں ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مار کے آتی۔ نعوذ باللہ۔ اور اصل الفاظ میں حمالۃ الحطب جس کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونڈنے والی، مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ابن زید، ضحاک اور ربیع بن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے کہ ان لکڑیوں کو ڈھونڈنے والی کہا گیا ہے۔ اور کم وقت کیا کرتی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے تھے تو رستے میں ایک گڑھا کھود کے اس کے اوپر ڈنڈے سے رکھ کے اس کے اوپر کانٹے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ جگہ ہے، اور جب گزریں گے تو وہ اس کے اوپر گر جائیں گے، اور گرے خود۔ اس کا پورا کسی دن میں آپ کو اس کے متعلق پورا بتاؤں گی تاکہ ہم میں خوف آئے، تاکہ ہم ظلم و زیادتی سے ڈریں۔ سب سے زیادہ محبت پتہ کن سے کیا کریں؟ جو آپ کے خاندان میں یا آپ کے گھر میں سب سے کمزور ہو۔ آپ کے گھر میں جو آپ کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے لوگ دیے ہوئے نا، ان سے کبھی اونچا نہ بولیں،
ان پہ کبھی کوئی الزام نہ لگائیں، ان پہ کبھی کوئی تہمت نہ لگائیں، ان کی بات کبھی محفلوں میں ان کے خلاف نہ کریں، یہ کھا گئے، وہ لے گئے، یہ پی گئے، یہ کر گئے۔ وہ کچھ نہیں کھاتے، ہم ان کی قسمت کھاتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے وہ ہمارا نہیں کھاتے، ہم ان کا کھاتے ہیں۔ آپ بس ان کی دعائیں جمع کرنی شروع کریں، اور اپنے مال پر، یا کوئی تعلیم یافتہ ہے تو اپنی تعلیم پہ، اگر اس کو بڑی اچھی کوئی جاب مل گئی ہے تو اس جاب پہ، اگر اس کو گورنمنٹ میں کوئی اعلیٰ مقام مل گیا ہے تو اس پہ کبھی غرور نہ کریں۔ آپ یقین کریں اگر کسی کا اس سے دل دکھ گیا اور اس کے دل سے بد دعا نکل گئی، اور اس نے یہ معاملہ اللہ کے آگے رکھ دیا اور دن میں 10-12 بار اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، تو پھر انجام جو ہے نا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ دعا دیں، دعا لیں، کسی کے رستے کے کانٹے اٹھائیں، کسی پریشان کو ان کی پریشانی دور کریں۔ کسی آپ کے پاس اچھے رشتے پتہ ہیں تو کسی کے بیٹے یا بیٹی کے لیے کرائیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں پھنستے اس میں، مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ آپ کو کوئی جگہ پتہ ہے جہاں جاب مل سکتی ہے، کوئی بندہ جاب ڈھونڈ رہا ہے یا کوئی عورت ڈھونڈ رہی، تو اس کی مدد کر دیں۔ کہ آپ کو پتہ ہے یہ گھر کرائے پہ ہے، وہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے، آپ دلانے میں مدد کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی بروکر کو کہے وہ اس کی کھال اتارے۔ کسی اسکول میں کسی بچے کو داخل کرا سکتے ہیں، کرائیں۔ کوئی بیمار ہے اپنے لیے پڑھنے کے لیے، کہتے اس کے گھر جا کے پڑھیں، روز پوچھیں، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ بس خدا کے لیے دعائیں لیں، خدا کے لیے دعائیں لیں۔ غرور جو ہے نا، یا متکبر، یہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب کبھی آپ سمجھیں یہ میرا بیڈ بڑا خوبصورت ہے، یہ میرا گھر بڑا اعلیٰ ہے، یہ میرے پاس تو گاڑی بڑی مہنگی ہے، تو زمین پہ سجدہ زمین پہ دیا کریں۔ یا اللہ میرا اربوں بار توبہ، میری خربوں بار توبہ، یا اللہ ہر سانس کے ساتھ خربوں بار توبہ، مجھے معافی، میری نعمتیں چھین نہ لینا۔ کبھی اپنی اولاد پہ گھمنڈ نہ کریں، میرے 7 بیٹے ہیں، اس کا ایک بھی نہیں ہے، یا ایک ہے، یا میرے جو بیٹے ہیں ان کے تو بڑے کام چل گئے، تو اللہ کل چھین لے، پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کوئی خریدے ہوئے تو نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے، جو ہینڈی کیپ بچے پیدا ہوتے ہیں، جو بیچارے، وہ بھی تو ماں باپ کے ہی گھر پیدا ہوتے ہیں، اور جو نہ لڑکا نہ لڑکی درمیان میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی تو پیدا ہوتے ہیں نا۔ بس اللہ سے ہر وقت استغفار کرا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مجھے تو وہ سب سے اچھا لگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، فضول خرچی کر دی، زیادتی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا حق میں، مجھے معاف کر دے اللہ۔ اور کوشش کریں کہ اس بندے سے بھی معافی مانگیں، اور کسی کی رکاوٹ، جو چیز آپ کسی سے اس کی چیز چھینیں گے نا، آپ تب تک نہیں مریں گے جب تک آپ کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں چھین لے گا۔ آپ میری بات کو نوٹ کر لیں۔ میرے باپ کی تو صرف ملیں ہی بھٹو نے نیشنلائز کی تھی نا، میں 17 مہینے سوئی نہیں تھی، میری دادی سوئی نہیں تھی، اور مائیں بھی دونوں ماشاءاللہ دعائیں کرتی تھیں، اور سب بہن بھائی دعائیں کرتے تھے، لیکن ہم دو نے پکڑ لیا تھا مسلح کو۔ ہم تب تک نہیں ہٹے جب تک اس کی کرسی بھی گئی، وہ جیل بھی گیا، اس کو پھانسی بھی ہوئی، اس کا پورا خاندان اڑ گیا۔ ہم یہی کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دکھا کہ اس کے پلے ککھ نہ رہے، یا اللہ ہمیں دکھا کہ اس کا، میری کرسی کرنے والے کی کرسی ایسے ٹوٹے کہ اس کو اس کی ایک ٹانگ نہ ملی۔ لہٰذا کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کو ناراض کیا ہو، بہن بھائی کو، رشتہ دار کو، سسرال میں، میکے میں، غریبوں میں، ملازموں میں، ورکروں میں، آپ ان سے معافی مانگیں۔ آپ یقین کریں، میرے پاس جنہوں نے بوتیک میں کام کیا، کبھی ملے ان لڑکیوں سے، لڑکوں سے پوچھ کے دیکھے، میں سب سے زیادہ ان سے پیار کرتی۔ میرے گھر میں جس نے کام کیا ہے، جتنے بیٹ مین گئے، میں کبھی ان سے اونچا نہیں بولی۔ کئی دفعہ میرے سارے کہتے تو آپ نے تو ان کو زیادہ ہی سر پہ چڑھا لیا۔ میری طرف سے اگر میرے کام والوں میں سے کوئی 1-2 بجے 1 بجے سو کے اٹھے، میں نہیں کہتی کیوں 2 بجے تک سوئی رہے، مجھے ڈر آتا ہے۔ اگر مجھے کہیں اللہ کولو کے بیل میں لگا دے تو پھر مجھے تو لگا ہی دے گا، قسم سے مجھے لگا دے گا، کیونکہ میرے اسی وقت میری پکڑ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی میرے اوپر کرم ہے، اسی لیے شاید میں ڈرتی ہوں، اور اسی لیے شاید میں آپ لوگوں کو ڈراتی ہوں۔ میں آپ کی دشمن نہیں ہوں، خدا کی قسم میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں۔
لیکن میں اللہ کی اس لاٹھی سے ڈراتی ہوں کہ جب ہم زندہ ہیں ابھی ہم سنبھل جائیں، ہم اچھا کریں، ہم اچھا سوچیں، ہم اچھا بوئیں تاکہ اچھا اگے، ہم لوگوں کے لیے اچھا کریں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ ہمارے لیے اچھا کرے۔ بانٹتے رہیں، دیتے رہو دیتے رہو، کسی کو دعا، کسی کو دوا، کسی کو مدد، کسی کو کچھ اور، کسی کو مال سے سب علاج نہیں ہوتے، مال ہے تو مال بھی دیں، اللہ کئی گنا کر دے گا۔ جو آپ کی توفیق ہے آپ بانٹیں، ظلم نہ بانٹیں، زیادتی نہ بانٹیں۔ آپ خدا نہیں ہیں، میں خدا نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ ہم خود مانگتے ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، ہم مانگنے والے ہیں اور اللہ ہے جو دینے والا ہے۔ اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے قبولیت میں رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ چیرتی ہوئی جائے گی۔ جب کسی کے کلیجے کو آپ چوٹ لگائیں گے، کسی کے کلیجے کو اپنی مٹھی میں بند کریں گے، اس کی فریاد سیدھی اللہ کی عرش کو ہلا دے اور اس کی بڑی جلدی مدد ہو جائے گی۔ لیکن زیادتی کرنے والا بہت جلد اپنی نسلوں کو، اپنے کاموں کو، اپنے پیسوں کو، اپنی صحت کو برباد ہوتا دیکھے گا، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی اور۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو شیئر اور لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ بخدا میرا مقصد آپ لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے، ڈرانا ہے اللہ کے خوف سے۔ ڈریں گے تو سیدھے رستے پہ چلیں گے نا۔ اللہ نے قرآن میں ہر صفحے میں ہمیں ڈرایا ہی ہے، وہی میں آپ کو ڈرا رہی ہوں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، سجدے میں گریں، جھک جائیں۔ جھکنے والوں کے ساتھ ہم بھی جھک جائیں، آپ بھی جھک جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔